إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نماز کی اسلام میں جو اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ نماز کا تارک مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے 5 ٹائم کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور نماز اس طریقے کے مطابق ادا کرنی چاہیے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسے کرو، یعنی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تمہیں اللہ نے نماز سکھائی ہے، جیسے تمہیں نماز کی تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، طریقہ نماز سیکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز کے ارکان، یہ نماز میں وہ امور ہیں جن کی نماز میں اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لفظ کیا بولا میں نے؟ نماز کے ارکان۔ نماز کے ارکان یہ نماز میں وہ امور ہیں جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ امور کتنے ہیں؟ تقریباً 15 ہیں، اور ان سب پہ میں باری باری درس دے چکا ہوں۔ آخری رکن رہ گیا ہے، اس پہ آج گفتگو ہوگی۔ جن ارکان پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے وہ کون کون سے ہیں، مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دلائل اور تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ تو میرے بھائی، پہلی بار جب آپ نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جب تک کوئی تکبیر تحریمہ نہیں کہے گا نماز میں داخل نہیں ہوگا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہونا، نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا، جبکہ نماز فرض ہو، نفل نہ ہو بلکہ فرض ہو، اور انسان کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو تو فرض نماز میں قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ نماز کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ تیسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چوتھے اور 5ویں نمبر پہ رکوع میں جانا اور رکوع میں ٹھہراؤ اختیار کرنا، جلد بازی نہ کرنا بلکہ ٹھہراؤ اختیار کرنا، اطمینان اور سکون سے رکوع کرنا، یہ بھی 2 رکن ہیں، اور یوں کل 5 نماز کے ارکان ہو گئے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور اطمینان اور سکون سے کھڑے رہنا، یہ بھی 2 رکن ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور پھر اطمینان اور سکون، ٹھہراؤ اختیار کرنا، یہ دوسرا رکن ہے۔ جب یہ 2 ارکان آپ نماز کے ارکان میں شامل کریں گے تو 5 میں 2 اور شامل کریں تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا
اور اطمینان اور سکون سے سجدہ کرنا، سجدے میں ٹھہراؤ اختیار کرنا، یہ بھی دو ارکان ہیں. سجدے میں جانا اور سجدے میں کیا کرنا؟ ٹھہراؤ اختیار کرنا، سکون اطمینان اختیار کرنا، یہ بھی دو ارکان ہیں. تو ٹوٹل کتنے ارکان ہوئے؟ 9. پہلے سجدے کے بعد سر اٹھانا، بیٹھنا اور بیٹھنے میں سکون اطمینان اور ٹھہراؤ کا اختیار کرنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے دو ارکان ہیں. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 11. اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا اور تشہد والی دعا پڑھنا، تحیات للہ، یہ بھی نماز کے دو ارکان ہیں. کتنے ہو گئے؟ 13. اس کے بعد سلام پھیرنا، 2 سلام ہم پھیرتے ہیں. ان میں سے پہلا سلام اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سلام کو رکن کہتے ہیں. دوسرا سلام بھی افضل ہے، سنت ہے، پھیرنا چاہیے، اس پہ بھی ثواب ملے گا، وہ بھی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے. لیکن پہلا سلام اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. کتنے ارکان ہو گئے؟ 14. اور اب آخری رکن رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ 15واں. وہ کیا ہے؟ کون سی چیز باقی رہ گئی ہوگی؟ آپ کہیں گے سلام تو پھر گیا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ میرے بھائی ابھی تک جو میں نے ارکان ذکر کیے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14. ان ارکان میں ترتیب اختیار کرنا یہ نماز کا 15واں رکن ہے. اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ سجدہ پہلے رکوع بعد میں. اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کے ارکان میں سے 15واں رکن ہے. اس کے رکن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. اور یہ حدیث جو ہے میں نے نماز کے ارکان ذکر کرتے ہوئے کئی بار ذکر کی ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں نماز کے ارکان کا تذکرہ ہوا ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جس میں ایک صحابی نے نماز پڑھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے طریقہ نماز کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس حدیث کو نقل کرنے والے صحابی کا نام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک اور صحابی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن فی الحال میں جناب ابو ہریرہ والی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے اور ایک صحابی آئے، انہوں نے مسجد میں آ کر مسجد کے کونے میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا. مسجد میں آپ علیہ السلام موجود ہیں، صحابی نے پہلے آپ کو سلام پیش کیا ہے کہ پہلے نماز پڑھی ہے؟ پہلے نماز پڑھی ہے، پہلے اللہ کا حق ہے. مکہ سے مدینہ آنے والے، مسجد نبی کی زیارت کے لیے آنے والے، مدینہ میں آ کر پہلے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام پڑھنا ہے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ صحابی آئے ہیں، مسجد کے کونے میں نماز پڑھی ہے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کے سامنے سلام عرض کیا ہے. آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس چلے جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو بعد میں بھائی بعد میں ان کو کہیں بعد میں تو ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو صحابی جو ہیں واپس چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر آ کر نبی علیہ السلام کو سلام کہتے ہیں. آپ پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جائیں، نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس انداز سے صحابی نے 3 بار آ کر آپ کو سلام کہا ہے
اور آپ نے 3 بار کہا کہ واپس چلے جائیں نماز پڑھیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس کو واپس بھیج رہے ہیں؟ صحابی کو واپس بھیج رہے ہیں. غور کیجئے گا، صحابی کی نماز کو یہاں پہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے. کس نے ریجیکٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کیا ہے. اس سے کیا پتا چلا اسلام میں کون سی نماز معتبر ہے؟ وہ نماز جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیمپ لگی ہو، جس پہ آپ کی مہر لگی ہو، جو آپ کے طریقہ کے مطابق ہو. ورنہ نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اگر طریقہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. جب صحابی کے ساتھ 3 بار ایسا ہوا تو صحابی نے پھر کہا والذی بعثک بالحق ما احسن غیر ھذا فعلمنی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جس نے آپ کو دین دے کر بھیجا ہے، مجھے نماز کا طریقہ اس سے بہتر نہیں آتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا طریقہ سکھایا، طریقہ نماز کی تعلیم دی. اور اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اذا قمت الى الصلاة فکبر، کہ جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں فکبر تو اللہ اکبر کہیں. یہ کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پھر، لفظ کیا بولا آپ نے؟ پھر. لفظ کیا بولا ہے؟ یہ پھر کے اوپر توجہ دیں. میں نے کیا کہا تھا کہ نماز کا 15واں رکن کون سا ہے؟ نماز میں ترتیب. تو یہ ترتیب آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ کرنا ہے، پہلے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد قرآن میں سے جتنی تلاوت کر سکیں وہ کریں. اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر کیا لفظ بول رہے ہیں آپ؟ پھر رکوع میں جائیں حتیٰ کہ اطمینان سے رکوع کر لیں. پھر آپ کہتے ہیں ثم ارفع حتی تعتدل قائما، پھر دوبارہ پھر بول رہے ہیں کہ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں حتیٰ کہ آپ سیدھے اچھی طرح کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر آپ سجدہ کریں. پھر بار بار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سجدے میں جائیں حتیٰ کہ اطمینان سے سکون سے سجدہ کر لیں. ایسے آپ دوبارہ کہتے ہیں کہ پھر سجدے سے سر اٹھائیں حتیٰ تطمئن جالسا، حتیٰ کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں. تو اس کے بعد پھر آپ نے باقی ارکان کا ذکر کیا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں ترتیب یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی اس ترتیب کا خیال نہیں کرے گا، پہلے رکوع بعد میں سجدہ وغیرہ اس طرح کی تبدیلی کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور میرے بھائیو، اسی حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے پتہ چلے گا کہ نماز میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جناب مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کے پاس تقریباً 20 دن اور 20 راتیں رہے. مالک ابن حویرث میں نے پہلے بھی کہا تھا ان صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کی آخری نمازیں دیکھی ہیں اور یمن سے آئے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے دن آپ کے پاس رہے ہیں؟ 20 راتیں اور 20 دن. 20 کو 5 سے ضرب دیں، صرف اگر آپ فرض نمازیں بھی لے لیں تو انہوں نے آپ کی کتنی نمازیں دیکھی ہیں؟ کم از کم 100 نمازیں دیکھی ہیں. تو یہ مالک ابن حویرث کہتے ہیں کہ جب ہمارے 20 دن گزر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا کہ ہم اپنے گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ تم اب اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ اور انہیں دین کی تعلیم دو، انہیں شریعت بتاؤ. اور اس موقع پہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہے وہ امامت کرائے
اور ساتھ آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز کیسے پڑھنی؟ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ نماز کے معاملے میں حجت کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے، یا میرے صدیق کو دیکھ لینا، یا میرے عمر کو دیکھ لینا، یا میرے عثمان کو دیکھ لینا، یا میرے علی کو دیکھ لینا رضی اللہ تعالی عنہم. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ نے جو بھی نماز پڑھی ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی ہے جو ترتیب پہلے ذکر کی جا چکی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ نماز میں ترتیب کا خیال رکھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو اس ترتیب کا خیال نہیں رکھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد